السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ کے سیشن کی شروعات ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے گھمنڈی سردار لوگوں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ساتھ ہی میں ان کو جو تم پر ایمان لائے اپنی بستی سے ضرور باہر کر دیں گے، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، چاہے ہم ناپسند کریں۔ اب یہاں پہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر بسجود ہیں، یعنی وہ حق پہ جمے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے بڑے عہدے دار ہیں، بامنصب ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، دولت ہے، ثروت ہے، جاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے اندر وہ شیطان کا گھمنڈ بھی موجود ہے۔ یہ آیت صرف یہیں پہ اس آیت میں ہی یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ مضمون کی اور دیگر آیات میں بھی اس طرح انداز سے موجود ہے۔ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے، جو لوگ حق پہ نہیں ہیں، جن کے اندر گھمنڈ موجود ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں کو ایگزسٹنس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہماری رائے سے مختلف رائے رکھنے والا بھی باقی رہے اس دنیا میں۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہے۔ انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی کے علاوہ بھی کوئی شناخت، کوئی آئیڈینٹی باقی رہنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں، یا تو تم اس کو چھوڑ دو، یا پھر بستی سے کہیں دور چلے جاؤ، کسی دور جو ہماری حدود ہیں، ہماری جو باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈری سے نکل کے کہیں تم اور اس کے پرے نکل کے چلے جاؤ۔ تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی واقعہ ایسا ہے کہ ایک خاص سیاق میں واقعہ ہوا تھا، شعیب تھے علیہ السلام اور پھر ان کی قوم، ان کے ماننے والے، ان کی مخالفت کرنے والے، کوئی تاریخ کی کتاب کا پرانا سا صفحہ ہے جو بند ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھا جا رہا ہے صرف معلومات کے لیے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے لیے ہر انسان کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں اس اور اس کے بعد جو آنے والی آیتیں ہیں ان آیتوں سے، اور جو اس سے پہلے والی آیتیں ہیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ ان کے سبق کو بھی ایک مختصر انداز میں، اختصار کے ساتھ میں، شارٹ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا۔ اس ڈٹے رہنے کے لیے لفظ صبر ہے، کہ صبر کرتے رہنا ہے، اپنے راستے پہ ڈٹے رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ پوری ایک منظر کشی ہے دو مختلف فکر کے حامل افراد کی، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس میں قوت ہے، سلطنت ہے، گھمنڈ ہے اس کے اندر، اس کی وجہ سے آ گیا ہے، اور اس کو اس بات کی، اس کا خیال ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سے مختلف لوگ بھی اس دنیا میں باقی رہنے کا انہیں حق ہے۔ ایسی صورت میں یہ صورتیں آتی رہتی ہیں، اور ہم کو بھی اسی طرح سے صبر کے ساتھ میں قائم رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس میں پہلی چیز جو بہت اہم ہے وہ گھمنڈ والی بات ہے، جیسا آپ نے فرمایا۔ ایک طرف وقت کا رسول ہے جو کتنے بڑے عہدے پہ ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے، لیکن اسے ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں ہے کسی معاملات میں، کسی انداز میں، اور کسی نبی میں نظر نہیں آتا، اسی طرح جس طرح کہ کسی مسلم میں نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ کی اطاعت میں اور سبمیشن میں چلا گیا، اس کا گھمنڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ گھمنڈ تو ابلیس کی، شیطان کی پہچان ہے۔ اسی گھمنڈ کی وجہ سے اس کا وہ حال ہوا، تو گھمنڈ تو ظاہر ہے۔ تو یہاں ایک طرف وہ کیفیت ہے گھمنڈ کی، اور وہ گھمنڈ جو ہے وہ یعنی اس قوت کا بھی ہے جو ان کے پاس ہے، اس مقام کا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیسیزن میکر ہیں اور جو ہم نے کہہ دیا اس کو کرنا چاہیے۔ دوسری طرف رخ یہ ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، پہلی بات یہ اس میں گھمنڈ نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہ اس کا انداز تکلم، بات چیت کا انداز اسی طرح کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، اس کے راستے پہ، اس کی ہدایت پہ چلنے لگتا ہے، اس کو تو جو بنیادی اصول بتائے ہیں قرآن نے وہ اسی پہ چلے گا ہمیشہ۔ اس کی گفتار نرم ہوگی، اخلاق بہترین ہوگا، سخت کلامی نہیں کرے گا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا۔ اب اس کو اکثر لوگ اس سینس میں لیتے ہیں کہ شاید یہ بے کس ہے، بیچارہ ہے، نرم گفتار ہے، لہٰذا یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس بظاہر ایک انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کے باوجود بھی ایسے تمام لوگ جو ہیں
وہ اللہ کے احکامات پہ ٹکے رہتے ہیں، کیونکہ وہ باہر کے فیکٹر سے موٹیویٹ ہو کے یا جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اللہ کے احکامات سے ہٹتے نہیں ہیں۔ یہی وہ بنیادی مضبوطی ہے جو چاہیے ہوتی ہے، کہ اللہ کے احکامات جب دل میں اتر جاتے ہیں، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، صبغت اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر کوئی کتنی بھی کوشش کرے آپ کو یعنی ڈیمین کرنے کی، بے عزت کرنے کی، لیکن ہمیں طیش میں نہیں آنا، ہمیں اس طرح سے ریسیپریکیٹ نہیں کرنا۔ دوسرا اہم نقطہ جو یہاں غور طلب ہے، کیونکہ وہ یعنی وقت کے رسول کے منہ سے نکلا ہے، جو آپ فرما دیں چاہے ہم ناپسند کریں، یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انڈیویجول چوائس اور انڈیپینڈنس اور لبرٹی کا کیا مقام قرآن دیتا ہے انسان کو۔ یعنی وہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ بطور ایک فرد کے، بطور یہاں کے شہری کے، اگر ہم اسے ناپسند کریں گے تو بھی آپ اس پہ زور دیں گے ہمیں۔ تو جہاں ایک طرف اس چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہر فرد کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کا فیصلہ کرے، کہاں رہے گا کہاں نہیں رہے گا اس بات کا فیصلہ کرے، یعنی جس کو آج کے زمانے میں پرسنل لبرٹی کہی جاتی ہے، تو انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا ہے۔ اس دور میں، اس وقت میں اس چیز پہ سوال اٹھائے کہ اپنی پرسنل لبرٹی کی بات لائے کہ ہم ناپسند کریں تو بھی، یعنی جو حاکم ہے، جو رولرز ہیں، جو ظالم ہیں، وہ میری پرسنل لبرٹی کو سلب کر لیں گے، ختم کر دیں گے، اور مجھے مجبور کر دیں گے کہ جو میں نہیں چاہتا وہ کریں۔ آج کے کنٹیکس میں چونکہ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے قوانین نے اور اس کی ہدایت نے ان چیزوں کو شروع سے، جب سے انسانیت کو زمین پہ بھیجا گیا ہے، تسلیم کیا ہے، اسٹیبلش کیا اور پروموٹ کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کو کہا کہ ہم ناپسند کریں تو بھی، یعنی ہم پہ جبر کیا جائے گا، تو یعنی ہمیں بطور مسلمان کسی پہ جبر نہیں کرنا، اس کی شخصی آزادی کو ریکوگنائز کرنا اور اس کو جگہ دینی ہے، مقام دینا، اور اس چیز کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم اس چیز کو یوں نہیں سمجھتے کیونکہ ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی دین سے تعلق سے تعلیم دی جاتی ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے، وہاں ان چیزوں کو اتنا ایڈریس نہیں کیا جاتا جتنی دیگر چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم تو یقیناً اللہ پر جھوٹ گڑھنے والوں میں سے ہوں گے اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں جبکہ اللہ ہم کو اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ اللہ ہمارا پالنہار چاہے، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو ہمارا پالنہار بھی ہے۔ ہمارے رب کے علم میں سب کچھ موجود ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کو کھول دے، یعنی فیصلہ فرما دے، اور آپ بہتر حق کو کھولنے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس کو پچھلی آیت کا جو آخری حصہ تھا جس میں یہ تھا کہ چاہے ہم ناپسندی کریں، اب یہاں پہ جب ایک طرف زیادتی کی جا رہی ہے کہ تم یا تو لوٹ آؤ یا چھوڑ دو جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اپنی فکر کو تم چھوڑ دو، اور یا پھر تم حدود سے نکل کے کہیں اور دوسری جگہ، دوسرے منطقے میں چلے جاؤ، دوسرے ایریا میں، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ اتنی سخت کلامی کے باوجود، اتنی زیادتی اور ظلم بری گفتگو کے باوجود بھی وقت کے نبی کے ساتھ میں بہت ہی، یہ جو انداز گفتگو ہے، کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ دو لوگوں کے درمیان میں کس طرح سے بات ہو رہی ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ناحق پہ رہنے والا ہے، ایک طرف حق پہ رہنے والا ہے، اس کے باوجود انداز گفتگو کتنا ٹھہراؤ کے ساتھ ہے۔ ایک طرف بات کہی جا رہی ہے، اچھا اگر ہمیں ناپسند ہو، پھر اس کے میں مزید اضافہ کیا گیا ہے، بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا چونکہ ہمیں حق دکھ چکا ہے، اور ہم پھر بھی تمہاری طرف غلط راستے پہ لوٹ کے آ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل ایسی ہو جائے گا جیسے ہم نے اللہ پہ جھوٹ گڑھا ہے۔ اس انداز بیان کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر لوٹنا ہے، حق پہ رہنا ہے، حق سے ہٹنا ہے، یہ سارا اختیار اللہ کے بس میں۔ اللہ سمجھتا ہے کہ یہ راہ صحیح نہیں ہے تو وہی ہمیں اس راہ سے ہٹا دے، لیکن بظاہر جو حالات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کے مطابق یہی صحیح ہے، تو ہم از خود اس راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ہمارے رب کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔
وہ سب کچھ جانتا ہے، وسع ربنا کل شیء علما، اس کے احاطہ علم میں تمام چیزیں موجود ہیں، لہٰذا ہم نے اپنا سارا معاملہ اس کے حوالے کر دیا ہے۔ علی اللہ توکلنا، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم نے توکل کیا۔ اس کو اگر مفہوم کو سمجھا جائے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے، وہ جیسا چاہے پھر رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور فرما دے، جو صحیح بات ہے اس صحیح بات کو سامنے لیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، جو صحیح چیز ہے اسے آپ سامنے لے آئیے، آپ ہی فیصلہ صحیح کرنے والے ہیں، لہذا آپ ہی فیصلہ کر دیے۔ ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے بعد یہ بات ہمیں، دیکھنے کے بعد یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، کسی بھی وقت بلا وجہ، کسی بھی وقت، بلکہ یہاں تو وجہ موجود ہے، اگریسو ہونے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی باتیں ہیں، اپنے موقف پہ آدمی کو ڈٹے رہنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑے کا جہاں ماحول ہو اس میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی بعض آیتیں ہیں جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہیں، اگر کوئی ہماری جان لینے کے در پہ ہے تو یقینی طور پہ وہاں پہ ڈیفنس اپنا لازمی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں سو جائیں گے، یعنی اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم اللہ پہ ایمان لا کے اس کی عظمت کو، اس کی وحدانیت کو سمجھ کے کہ وہی ایک ہمارا پالنہار ہے، اسی کے ہر حکم پہ چلنا ہے، ہم پھر پلٹ کے اس کفر کی کیفیت میں آ جائیں جس پہ آپ چلتے ہیں، تو گویا ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، اسے جھٹلا دیا ہم نے۔ تو جھٹلانے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک چیز میں جانتا ہوں اور جان کے بوجھتے میں پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ جھٹلانے کی بات کو پیچھے کئی جگہوں پہ ہم دوسرے پیرائی میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، دوسرے کنٹیکسٹ میں۔ تو یہاں پہ ایمان لانے کے بعد، حق کو اور سچائی کو پہچاننے کے بعد پھر اگر ہم پلٹتے ہیں کفر کی طرف، تو گویا ہم نے تو جھوٹ باندھ دیا، یعنی ہم نے ایک طرح سے جھوٹ ڈکلیئر کر دیا ان تمام چیزوں کو جس کو ہم نے سچ سمجھ کے اپنے اوپر اپنایا تھا۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے رب جو ہمارا پالن ہار ہے، ہم حق کے متلاشی تھے، ہم حق کو ڈھونڈ رہے تھے، اس نے ہمیں حق کا راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی، اور ہمیں ان چیزوں سے نجات دے دی، بچا لیا ان اندھیروں سے، جن اندھیروں میں جو لوگ اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلتے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اسی لیے ہم جب کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہی چیز کہی گئی ہے کہ ہم جیسا ہمارا رب چاہے گا ویسا ہی ہوگا، اور اس کا قانون یہ بتا چکا ہے اور بتاتا ہے قرآن میں بارہا کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں، اسے ہم ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہی اس کی منشا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، یہی اس کی سنت ہے جو کبھی بدلتی نہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب مجھے ہدایت مل گئی تو میں پورے اس ہدایت پہ قائم رہوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد اس ہدایت پہ عملاً چلوں، یعنی تقوی کا راستہ اختیار کر لوں۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد قرآن میں یا تو تقوی کرنے کی بات آتی ہے یا عمل صالح کی بات آتی ہے، دونوں چیزیں یکساں ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چل کے ہی ہم عمل صالح کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، انہوں نے جسے کہتا ہے نا کہ اپنی پوری نیا جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے کہ ہم حق کے دھارے پہ آ چکے، اب یہ تیرے حوالے ہے، تو جس طرف لے کے جائے۔ اس کے بعد جو یہ بات کہی گئی ہے، یہ اس صبر کی کیفیت کی ہے کہ اب آپ جو چاہیں کہیے، کرتے رہیے، ہم اپنے مقام پہ، اپنے فیصلے پہ سکون سے ٹکے رہیں گے، اس پہ جٹے رہیں گے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، اور وہی اللہ سے دعا کری کہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اب، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک نوٹ خاص کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کے منہ سے جو یہ بات کہی گئی ہے، کہلوائی گئی ہے اللہ نے کہ وہ انت خیر الفاتحین، بہتر کھولنے والا اور بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس آیت کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم مکمل ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ بات خاص طور سے اس لیے ضروری ہے کہ اکثر ہم، چھوٹے بڑے کوئی بھی ہوں، کچھ اپنے گول مقرر کر لیتے ہیں خود اپنی سوچ سمجھ سے، اور اس کے تعلق سے دعا کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں جگہ ایڈمیشن ہو جائے، وہ ادارے کا، یونیورسٹی کا نام لے کے کہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں
میں یہ کام کر لوں، یا مجھے وہاں پہنچا دے، یا یعنی ہم اپنے گولز طے کر لیتے ہیں پہلے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں وہاں پہنچا دے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں جو کرنے والا ہوں، جو میں نے سوچا ہے وہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہماری دعا یہ ہو کہ یا اللہ میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہو فیصلہ تو کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ آیت ایک دعا کا طریقہ بتاتی ہے کہ بہتر فیصلہ لینے والا رب ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ واپس کہ ایمان لانے کے بعد کفر پہ جانا۔ اس میں دو آیتیں اور رکھوں گا جو چشم کشاں ہیں ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے۔ قیامت کا منظر ہے یہاں پہ کہ اس دن کے جب کچھ چہرے خوشی سے چمکیں گے اور کچھ چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، ماند ہوں گے، اندھیرے ہوں گے ان پہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے مرجھا جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اب یہاں دیکھیے ایمان لانے کے بعد کفر کا کیا مطلب ہے۔ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، زبانی لے آئے، لیکن ہماری تمام زندگی کے دھارے، تمام زندگی کے فیصلے، طور طریقے اللہ کی ہدایت سے بالکل ہٹ کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہدایت سے ہم جڑے ہی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کو ڈکلیئر کر لیا، مان لیا وہ ایک رب ہے، لہٰذا اب ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں اور ہمارے لیے یہی طریقہ ٹھیک ہے، جو مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیت جو ہے اس کو یہاں پہ کفر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، کیونکہ ایمان کے بعد کفر جو ہے اس کا ایک تو انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی پھر واپس پلٹ جائے زبان سے انکار کر کے، اور اپنے ان طریقوں پہ چلے جائے جس کے تحت وہ کسی کو بھی سبمٹ کرتا ہے اللہ کے علاوہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں زبان سے اللہ کو مان رہا ہوں، ایمان لے آیا اس کے بعد، لیکن ہر اسٹیج پہ جب میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پہ چلتا ہوں، اور جو اس کی ہدایت ہے اس کو میں نے ڈھانپ دیا ہے، چھپا دیا ہے، یا پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، یہ سب کفارہ میں آتا ہے۔ تو اس کیفیت میں رہنے کی یہاں وارننگ ہے۔ جو کوئی ایمان چھوڑ کر کفر اپناتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر ہم پھر اللہ کی ہدایت سے دور ہیں، اس پہ توجہ، یعنی اللہ، دیکھیں ایمان لا کے اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹنا اور اپنی زندگی کو اس کے حساب سے تبدیل کرنا، یہی ایک راستہ ہے اللہ کا مسلم ہونے کا، اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ بلکہ اس کے بعد والی وہ بھی ساتھ میں لے لیں گے۔ جی جی، دونوں لے لیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ شعیب کی قوم، شعیب کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے لیکن سیاق کی وجہ سے ہے۔ شعیب کی قوم کے کفر کرنے والے گھمنڈیوں نے کہا اگر تم لوگ شعیب کی راہ پر چلے تو یقینی طور پر تم لوگ گھاٹے میں رہو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان پر زلزلہ آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ یہاں پہ ان دونوں آیتوں کو یکجا کر دیا جائے تو ایک طرف ایک خاص قسم کی دھمکی ہے، پھر دوسری طرف ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ دونوں ہی باتیں اس سے پہلے بھی تفصیل سے گزر چکی ہیں، لہٰذا یہاں بہت وقت لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق پہ جب انسان رہتا ہے تو راہیں مسدود ہوتی دکھ سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ راہیں بننی ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں، لیکن حق پہ نہیں ہوتا ہے تو پھر نتائج کا مثبت ہونا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں نوٹ طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ گھمنڈی ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کفر میں ہیں اور گھمنڈ میں ہیں اپنے عہدے کی وجہ سے یا اپنی اس طاقت کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہاں وہ یہ چیلنج کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اگر تم شعیب کے راستے پہ چلے تو تم لوگ گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ یعنی اتنی انہیں غلط فہمی ہے اور اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ بنا علم کے لوگوں کو بھٹکانا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے، بس ان کے ایزمپشن ہیں، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ اپنی خواہشیں ہیں، اپنے گھمنڈ ہے، جن کے تحت انسان جو ہے وہ بنا کوئی علم رکھتے ہوئے، بنا کسی دلیل اور بنیاد کے پھول پھول بکتا اور سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو کیفیت کیا ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ غلط راستے پہ ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور اس گھمنڈ میں کہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل گھاٹے میں رہو گے، جبکہ اگلی آیت جو بتاتی ہوتا کیا ہے کہ وہ زلزلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن کو آپ بھٹکا ہوا سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ یہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ٹھیک ہیں اور
اس تکبر میں اوروں سے کہتے تھے کہ تمہارے تو دن گن گئے، اب تم ختم ہونے والے ہو، تو وہ صورتحال الٹی ہو گئی۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے، جن کا ان آیتوں میں یہاں پہ ذکر ہے، گھمنڈ نہیں کرنا، طور طریقے رویے وہ ہوں جس کی نبی نے، اس وقت کے نبی نے اپنی قوم کو ہدایت دی، اور ہمیں بھی ان آیتوں کو قرآن میں شامل اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم یہاں سے سبق لیں۔ ہم سبق لیں کہ کبھی بھی اللہ پہ ایمان لانے کے بعد کفر کی روش نہ پکڑیں۔ کفر کی روش پکڑ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کے تعلق سے قرآن میں بارہا ذکر ہے، اور ان سب کا جسٹ، ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی کے راستے پہ آنا، یعنی عمل صالح کرنا جو ہے یہ لازمی ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح قرآن میں جڑ کے آتا ہے یا تقوی کی بات آتی ہے۔ تو محض زبانی، کیونکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے شہادہ ادا کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے، یقیناً یہ شروعات ہم نے کی ہے، کمٹمنٹ کیا ہے زبانی، اور یقیناً وہ دل سے کیا ہوگا، لیکن اس کی اگلی اسٹیپ اگر مسنگ ہے تو پھر ہم سیڑھی بہ سیڑھی اوپر چڑھنے کے بجائے نیچے گرتے ہیں منہ کے بل، کیونکہ صرف ایزمپشن کے بعد ہم جو ہمیں گھروں میں برسوں سے صدیوں سے سکھایا جاتا ہے اسی کو اسلام سمجھ کے اگر اسی پہ لگ جاتے ہیں، قرآن سے جڑتے نہیں ہیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھتے نہیں، اور اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں کرتے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ کم از کم بندگی کی نہیں ہے، اس کو ہم کچھ نام نہ بھی دیں تو بندگی کی نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں خواجہ طارق صاحب یہاں روکتے ہیں، جی مناسب۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔